سب سے پہلے لے لیں 1 کپ آئل یا پھر گھی۔ جب آئل تھوڑا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم شامل کر لیں گے 2 چاپڈ انینس یعنی کہ 2 کٹے ہوئے پیاز۔ پیاز کو اچھی طرح سے ہم براؤن کر لیں گے۔ جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کریں گے جنجر گارلک پیسٹ یعنی کہ ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹی اسپون۔ اب اس میں جائیں گے ٹمیٹوز یعنی کہ ٹماٹر، 4 چاپ ٹمیٹوز میں نے یہاں ڈالے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم اسے کور کر کے 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ تھوڑے نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں گرم مسالہ 1 ٹی اسپون۔ اب اس میں جائے گی لال مرچ 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد اس میں جائے گا دھنیا پسا ہوا 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد اس میں جائے گا نمک حسب ضرورت۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے، تھوڑا سا پکائیں گے اسے، اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں بیف 2 kg۔ بیف کو پہلے ہی میں نے دھو کے رکھ لیا تھا، اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ پانی۔ اس کے بعد میں اس میں سرکہ ڈالوں گی، اور پھر ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے 40 منٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی پانی نہیں ڈالیں گے اس میں، کیونکہ خود ہی جو ہے گوشت کا پانی کافی ہو جائے گا اور یہ کافی جو ہے گل جائے گا اسی کے اندر ہی۔ اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں کٹے ہوئے آلو 1 kg، اور پھر میں انہیں پکنے دوں گی تھوڑی دیر کے لیے۔ اس میں شامل کر کے 1 لیٹر پانی۔ ایک لیٹر پانی ڈالنے کے بعد اسے پھر سے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ کچھ نرم ہو جائیں، وہ گل جائیں۔ 15 منٹ تک میں نے اس کو پکنے دیا ہے۔ اب جو ہے ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اب میں اوپر سے چھڑک رہی ہوں دھنیا، کٹا ہوا دھنیا اور سبز مرچ تھوڑی سی۔ بس ہمارا آلو گوشت تیار ہے۔ اس کے بعد آپ اسے سرو کر سکتے ہیں۔